اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اور ملت ابراہیم سے کون اعراض کر سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اپنے کو بے عقلی میں مبتلا کر لیا ہے، اور البتہ یقیناً ہم نے اس کو دنیا میں پسند کر لیا اور یقیناً وہ آخرت میں نیک بندوں میں شامل ہوگا۔ یاد کرو اس واقعے کو جبکہ اس کے رب نے اس سے کہا اطاعت گزار بن جا، اس نے کہا میں رب العالمین کا اطاعت گزار بن گیا اور اسی کی تاکید کی۔ ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو، اے میرے بیٹو یقیناً اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا ہے تمہارے لیے دین اسلام کو، تو تم کو موت اسی حال میں آئے کہ تم مسلم فرما بردار ہو۔ کیا تم حاضر تھے جب کہ یعقوب کی موت کا وقت آیا؟ اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرا باپ تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، ایک ہی معبود ہے اور ہم اس کے فرما بردار رہیں گے۔ یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ اور انہوں نے کہا یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ کہہ دیں کہ بلکہ ابراہیم حنیف کی ملت اختیار کرو تو ہدایت پا جاؤ گے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ یہ سورہ البقرہ کا 16واں رکوع ہے جس کی ابتدائی 6 آیات کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے اس کے ذریعے دعوت انبیاء کی خصوصیات معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ یہودی اور عیسائی شرک میں مبتلا ہو چکے تھے، اس کے باوجود غرہ اور زعم باطل یہ تھا کہ ہمارے علاوہ کوئی حق پر نہیں ہے اور نہ ہمارے علاوہ کوئی نجات کا مستحق ہے، بلکہ اس سے اور آگے بڑھ کر یہودی کہتے تھے کہ یہودی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، عیسائی کہتے تھے عیسائی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ در حقیقت ان کے نزدیک اصل چیز عقائد، اصول اور کردار نہیں تھا، بلکہ اپنا اپنا گروہ اور اپنا اپنا مسلک تھا، اپنے اپنے رسوم و رواج تھے اور اپنے اپنے طور طریقے تھے جس کے تعصب میں وہ لوگ مبتلا تھے۔ اس لیے فرمایا گیا مسلک کے تعصب نہیں، گروہ بندی نہیں، یہودیت اور عیسائیت نہیں، بلکہ ملت ابراہیمی حق ہے، اس کی اتباع پیروی کرنی چاہیے۔ اسی کی دعوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اور اسی کی طرف قرآن بلاتا ہے۔ چونکہ یہودی اور عیسائی اور مشرکین مکہ سبھی لوگ حضرت ابراہیم کو اپنا بزرگ تسلیم کرتے تھے، مگر عملاً ان کے روش اور ان کے طریقے اور دین سے انحراف اختیار کر چکے تھے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے تو بیوقوف اور احمق لوگ ہی روگردانی اختیار کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک تو ہم نے اس کو منتخب اور پسند کیا تھا اور انتخاب پوری دنیا میں سے تھا، دوسرے یہ کہ وہ آخرت میں بھی ہمارے نیک بندوں میں شامل ہوگا، تیسرے یہ کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ اسلام لے آ، اطاعت قبول کر لے اور فرما بردار ہو جا، تو اس نے فوراً ہی اپنے رب کے آگے سرنڈر کر دیا اور ڈگے ڈال دیں اور اپنے کو اپنے خالق، مالک اور حاکم حقیقی کی فرما برداری میں دے دیا۔ اور چوتھے یہ کہ اس نے پوری زندگی اپنی صحت پر قائم رہ کر اولاد کی بھی وفاداری، اطاعت گزاری کی وصیت کی تھی۔ پانچویں بات یہ کہ خود یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو یہی وصیت کی تھی کہ اے میرے عزیز بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، اس لیے تم مرتے دم تک مسلمان یعنی اطاعت گزار رہنا، اور اسی دین سے اسلام اور اطاعت گزاری کی طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید دونوں بلا رہے ہیں۔ اس لیے دعوت کا انکار در حقیقت سفاہت اور حماقت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام دونوں نے اپنی اولاد کو جب یہ وصیت کی تھی اور یہی ان کا طریقہ اور عمل تھا، تو پھر یہ کیسے کہتے ہیں کہ یہودیت اختیار کر لو تو ہدایت پا جاؤ گے اور عیسائیت اختیار کر لو تو ہدایت پا جاؤ گے؟ قرآن کہتا ہے کیا تم اے موجودہ دور کے یہودیوں اور عیسائیوں اس وقت موجود تھے جب یعقوب نے نزع کے عالم میں مبتلا ہوا اور اس نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کر کے کہا اے میری اولاد، اے میرے بچوں، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟
تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم آپ کے اور آپ کے باپ دادا کے معبود ہی کی عبادت کریں گے، جس کی عبادت آپ اور آپ کے بزرگ کرتے رہے ہیں اور جس کی عبادت کی دعوت سب کو دیتے رہے ہیں۔ صرف واحد یکتا معبود اللہ کی عبادت ہم کریں گے اور زندگی بھر اسی کی اطاعت گزار رہیں گے۔ اس کے بعد قرآن گویا یوں کہتا ہے کہ جن بزرگوں کا نام لیتے ہوئے تمہارا حلق خشک نہیں ہوتا اور جن پر درود و سلام بھیجتے ہوئے تم تھکتے نہیں ہو مگر ان کے فکر و عمل کو اختیار نہیں کرتے ہو، وہ ایک امت تھے، یعنی ان سبھی کا عقیدہ و مذہب اور پیغام عمل اور نظریہ و نظام ایک ہی تھا۔ وہ سب اللہ کے صالح بندے تھے، وہ سب مقبول بارگاہ الہی تھے، ان کا عمل ان کے ساتھ گیا، ان کے اعمال کے متعلق تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم سے تو تمہارے اعمال کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی۔ ان کی کمائی تمہیں نہیں مل سکتی، ان کی کمائی انہی کے لیے ہے اور تمہاری کمائی تمہارے لیے ہے، تم اپنے ایمان و عمل کی فکر کرو۔ مگر تمہارا یہ حال ہے کہ نام ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا لیتے ہو اور شرک جیسے ناپاک اور گندے عقیدے میں مبتلا ہو اور کبھی مشرکانہ اعمال سے تمہاری زندگی لت پت ہے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ کہو کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور اس پر جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا اور اس پر جو اتارا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی آل اولاد پر، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور جو کچھ دیا گیا پیغمبروں کو ان کے رب کی جانب سے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں اور ہم سب اللہ کے فرما بردار ہیں۔ تو گروہ ایمان، تو اگر وہ ایمان لے آئیں اس پر اس طرح جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پا گئے، اور اگر انہوں نے منہ موڑ لیا تو یقیناً وہ دشمنی میں مبتلا ہیں، تو ان کے مقابلے میں تمہارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ کے رنگ کے مقابلے میں کس کا رنگ اچھا ہو سکتا ہے؟ ہم اسی کی عبادت گزار ہیں۔ کہو کیا تم ہم سے اللہ کے متعلق حجت کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم اسی کے مخلص ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب یہ سب یہودی یا عیسائی تھے؟ کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس کے پاس اللہ کی کوئی شہادت ہو اور اس کو چھپائے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا، اس کے لیے اللہ کی کمائی ہے اور تمہارے لیے تمہاری کمائی ہے، اور جو کچھ وہ کرتے تھے اس کے متعلق تم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ یہ اسی رکوع 16 کی بقیہ 6 آیات ہیں جن کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ آئیے اس میں غور فکر کریں اور دعوت اسلامی کو سمجھیں۔ اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر اہل کتاب قرآن کی دعوت قبول نہیں کرتے ہیں تو اس کی ذمہ داری ان پر ہے۔ تم ان سے کہہ دو ہم تو اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اور اللہ کی ہدایت پر بھی ایمان لائے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی ہے، اور اس ہدایت پر بھی ایمان لائے ہیں جو پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ ہم اللہ کے نبیوں پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے ہیں کہ بعض کو مانیں اور بعض کو نہ مانیں۔ ہم تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کے مسلم، اس کے وفادار اور فرما بردار بھی ہیں۔ تو اگر وہ اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ منہ موڑیں اور ایمان نہ لائیں تو سخت اختلاف اور دشمنی میں اور تعصب میں مبتلا ہیں۔ اور تمہارے لیے ان کا مقابلے میں اللہ کافی ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا بھی ہے۔ تمہارا مومنانہ کردار، ان کا فاسقانہ یا منافقانہ کردار یا کافرانہ کردار اللہ سے چھپا نہیں رہ سکتا۔ وہ ہر ایک کو اس کے منفی یا مثبت کردار کے مطابق سزائی جزا دے گا۔ عیسائیوں کا طریقہ تھا اور اب بھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایک خاص رنگ میں رنگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس پر عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا۔ ان کے اس عمل کے پیش نظر اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے بھی یہ کہہ دو کہ رنگ تو خدا پرستی کا سب سے بہتر رنگ ہے۔ اللہ کے رنگ سے یعنی اس کی وفاداری اور فرمانبرداری کے رنگ سے بڑھ کر اور کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہم تو اللہ کی عبادت گزار اور اطاعتشار بندے ہیں۔
اللہ کے وجود کو اگر تسلیم کرتا ہو لیکن اس کی توحید کا قائل نہ ہو اور اسے اس طرح نہ مانتا ہو جس طرح ماننا چاہیے، تو حقیقت وہ اس کو مانتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس قسم کے لوگوں کے سامنے واضح کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ تم ہم سے اللہ کے متعلق حجت اور بحثیں کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا اور تمہارا دونوں کا رب ہے اور دونوں قسم کے لوگوں کا خالق، مالک اور حاکم ہے، دونوں کا پالنہار اور پروردگار ہے۔ اور اس سلسلے میں ہم تو کٹ حجتی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم تو بہرحال اس کی وفاداری اور اطاعت گزاری میں مخلص ہیں۔ یہودی یہودیت کے اندر حق کو دائر سائر مانتے تھے اور عیسائی عیسائیت کے اندر حق کو محصور محدود سمجھتے تھے، اس لیے ان سے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب یہودی یا عیسائی تھے؟ کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشن گوئیاں تھیں، توحید، رسالت اور آخرت کی اسلامی بنیادیں تھیں، شرک کی تردید اور خدا پرستی کی خالص تعلیم تھی، مگر وہ یہودیت اور عیسائیت کے تعصب میں مبتلا تھے اور اس میں اس قدر آگے تھے کہ دین کی نکھری ہوئی سچی تعلیم چھپاتے تھے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ان لوگوں سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جن کے پاس اللہ کی کوئی شہادت ہو اور اس کو چھپائیں، اور تم جو کچھ کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ بنی اسرائیل یعنی یہودی اور عیسائی ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جیسے بزرگ انبیاء علیہ السلام کا نام بہت لیتے تھے اور ان سے عقیدت مندی کا اظہار حد سے زیادہ کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ایمان اور عمل اور کردار کے اعتبار سے خواہ ہم کتنے ہی گئے گزرے کیوں نہ ہوں، ان بزرگوں کے صدقے میں بہرحال ہم بخشے جائیں گے۔ اس لیے ایک بار پھر فرمایا گیا، یہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا، ان کے اعمال کے متعلق تم سے نہیں پوچھا جائے گا، ان کی کمائی ان کے لیے ہے اور تمہاری کمائی تمہارے لیے ہے، اس لیے تمہیں اپنے ایمان اور اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ ہے مختصر توضیح اس رکوع کی۔ آئیے اس رکوع سے جو نصیحت اخذ ہوتی ہیں وہ بھی نوٹ کر لیں۔ ہم کو اللہ کے پیغمبروں کا فکر، نظر، عمل اور وہ اخلاق اور کردار اختیار کرنا اور اپنانا چاہیے۔ اللہ کا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اس کی کتاب کا جو بھی حکم سامنے آئے اسے فوراً قبول کرنا چاہیے اور اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ دینی اور قرآنی انداز پر اور پیغمبرانہ تعلیم کے مطابق اپنے اہل و عیال اور آلات کی تربیت کرنا چاہیے اور زندگی بھر پیغام اسلام کو عام کرتے رہنا چاہیے اور مرتے وقت اپنی اولاد کو اسی کی وصیت کرنا چاہیے۔ بزرگوں کی طرف نسبت اور ان سے عقیدت کے اظہار کے ساتھ اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ فکر و عمل میں ان کی روش اور ان کے طور طریقے اختیار کیے جائیں۔ مذہبی اور مسلکی اور کسی قسم کی بھی گروہ بندی کے بجائے اپنے اندر یکسوئی اور حنیف پیدا کرنا چاہیے اور شرک کی آلائش سے اپنا دامن زندگی بچانا چاہیے۔ اطاعت خدا اور اتباع رسول زندگی کے ہر پہلو میں اور ہر معاملے میں اختیار کرنا چاہیے۔ اپنے ایمان کا اعلان، اظہار، اقرار برملا کرنا چاہیے۔ تمام آسمانی کتابوں اور تمام پیغمبروں پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بغیر ہدایت ممکن نہیں ہے۔ ایمان اور اسلام کی دعوت سارے انسانوں تک پہنچانے کی صحیح کرتے رہنا چاہیے، اور جو لوگ منہ موڑیں اور پیٹ پھیریں اور کفر و شرک پر اڑے رہیں، ان کی دشمنی اور مخالفت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور حفاظت پر بھروسہ کرنا چاہیے، ان سے اللہ ہی بچائے گا۔ فکر و نظر، عمل و اخلاق، معاشرت، معیشت اور سیاست و اجتماعیت، ہر ایک میں اللہ کا رنگ اختیار کرنا چاہیے، یعنی ہر معاملے میں اللہ کا وفادار اور اطاعت گزار رہنا چاہیے۔ ہر مومن کا فرض ہے کہ داعی کا کردار ادا کرے، اور جو لوگ خدا پرستی اور توحید کے بارے میں کٹ حجتی کریں ان سے کہنا چاہیے کہ اللہ ہمارا تمہارا سبھی کا رب ہے، سبھی کا پالنہار اور پروردگار ہے، سبھی کا آقا اور مولا ہے، اس کے بارے میں حجت کرتے رہو، آخری کیسے روا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے متعلق کٹ حجتی کرنے والوں سے صاف کہہ دینا چاہیے کہ اگر تم حق قبول نہیں کرتے ہو تو تم جانو ہمارے اعمال ہمارے ساتھ اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، آخرکار پتہ چل ہی جائے گا کہ کون حق پر تھا۔ ہم تو بہرحال اللہ کی وفاداری اور فرمانبرداری میں مخلص ہیں اور تمہیں بھی اسی کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے، اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نہ تو دیوبندی تھے، نہ بریلوی، نہ شیعہ تھے اور نہ سنی اور نہ اہل حدیث، وہ تو مومن، مسلم، متقی، محسن، مبلغ، مجاہد اور انصار اللہ تھے۔ تم کو اور ہم کو بھی اپنے اندر یہی خوبیاں پیدا کرنا چاہیے۔ ہم مسلمانوں کے پاس اللہ کا دین ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے رسول کی سنت اور طریقہ ہے، ہم اسے چھپانا نہیں چاہیے، ہمیں اسے چھپانا نہیں چاہیے، اس پر سانپ بن کر نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرنا چاہیے، اس کی تبلیغ پوری دنیا میں کرنی چاہیے، ہر طبقہ اور ہر قوم میں کرنا چاہیے اور ہر سطح سے کرنا چاہیے، اور تمام قسم کے ذرائع تبلیغ اور ذرائع نشر و اشاعت اور ذرائع افہام و تفہیم استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے کسی کے اچھے برے اعمال چھپ نہیں سکتے۔ اچھے اعمال
کا اچھا اور برے اعمال کا برا انجام یقیناً ہم سب کے سامنے آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔